أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا. یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک شبہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں. وہ بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر یہ فرماتے آپس میں اختلاف کرنے لگے. پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جائیں گے. خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. سورہ مریم آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 40. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، قرآن مجید نے یہاں اشارہ کیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح ترین واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اب افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اس سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کی معجزانہ ولادت کو لے کر لوگوں کے درمیان دو طرح کی جماعت بن گئی. ایک وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نعوذ باللہ ایسا عقیدہ اور ایسی بدعقیدگی رکھتے تھے کہ انہیں ولد الزنا کہا کرتے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے پر زناکاری اور بدکاری کا الزام لگا دیا. اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر احترام، اس قدر اہمیت اور فضیلت عطا کی گئی کہ نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا. یہ بات آپ دیکھیے کہ محرف انجیل کے اندر، یعنی وہ انجیل جو اصلی شکلوں کے اندر باقی نہیں ہے، جگہ جگہ کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ باپ کہہ کر پکارا گیا ہے. یہ محرف انجیل کے اندر جگہ جگہ ملتا ہے. قرآن مجید نے یہاں پر جو اشارہ کیا کہ ذالک عیسی ابن مریم قول، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح ترین قول ہے جو کہ بیان کیا گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے امت مسلمہ کے درمیان قرآن مجید نے بالکل صحیح راستہ بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہے، بلکہ اللہ نے معجزانہ طور کے پر ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے. اب امت مسلمہ میں
کچھ ایسے لوگ جو اپنی عقل کے پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ شریعت کی باتوں کو اور قرآن و حدیث کی باتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اپنی عقل کے دائرے میں نہ آنے کی بنیاد کے پر، حالانکہ انسانی عقل جو ہے یہ کمزور ہے، ناقص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے یہ اپنی جگہ کے پر انتہائی کامل ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابھی قریب میں آپ دیکھیے پاکستان کا جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بہت بڑا اسکالر ہے اور بہت ذہین آدمی ہے، جاوید احمد گامدی، جو حقیقت میں ملحد ہے، اس نے بھی اس طرح کے شکوک و شبہات، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے یہاں تک کہ کوشش کی کہ قرآن مجید کے بالکل برخلاف قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے جو بیان کیا کہ اللہ نے مٹی سے ان کا پتلا بنایا اور ایک مدت کے لیے انہیں جنت میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس میں روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ان چیزوں کو چھوڑ کر ڈارون اس کی ایک واہیات تھیوری کہ دراصل جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہے زمین کے پر، اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ ماننا ہے کہ تمام چیزوں کو ایک ہی چیز سے پیدا کیا گیا ہے، پانی سے، اور اس کو کہتا ہے کہ پانی میں انسان سب سے پہلے جرثومے کی شکل میں تھا، کائی کی شکل میں، وہ دھیرے دھیرے ترقی کرنے کے بعد جلتھلیا بن گیا، یعنی کچھ مدت پانی میں کچھ مدت باہر رہنے لگا، اور دھیرے دھیرے پھر وہ ترقی کرتے کرتے بندر بنا، بنمانوس بنا، اور اس کے جسم کے بال کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پہنچ گیا۔ یہ اس کی اپنی تھیوری ہے، اور یہی تھیوری دراصل اسکول میں بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید اس کے بارے میں واضح رد کرتا ہے۔ اب اس تھیوری کو لے کر یہ جاوید احمد گامدی صاحب اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا وہ تو ایک ہی تھے، لیکن انسان جہاں جہاں گیا وہاں وہاں وہ ڈیولپ ہوا۔ آپ دیکھیے کہ چین کے اندر رہنے والے پستہ قد ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں باریک ہوتی ہے وہاں کے ماحول کے اعتبار سے، اور یہی چیزیں آپ دیکھیں کہ یورپ میں رہنے والے ان لوگوں کی جلد رنگت وسط ایشیا میں اور جو کہ انتہائی گرم علاقے ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں گوری رنگت ہوتی ہے، اور جو لوگ زیادہ سخت دھوپ کے اندر رہتے ہیں ان کی رنگت کالی ہوتی ہے، یعنی ماحول کے اعتبار سے انسان کی باڈی کے پر فرق پڑے، اور وہ یہ بھی ثابت کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے پر فرق پڑا لیکن انسان تبدیل تو نہیں ہوا۔ دنیا میں چاہے کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، ناٹا ہو، وہ انسان ہی کہلاتا ہے، انسان کے دائرے کے برابر باہر نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے، اسے انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق کے نام سے نہیں پکارا جاتا، نہ مانا جاتا ہے۔ انسان کے اپنے حلیے میں تبدیلی واقع ہونا یہ تو لازمی بات ہے، ماحول کے اعتبار سے اس کے جسم کے پر، باڈی اور رنگت کے پر اثرات ہوتے، بلکہ یہ انسان کے جانوروں کے پر بھی۔ آپ بکریاں دیکھ لیجئے یورپ کے اندر رہنے والی، بلکہ آپ دنیا کی بات چھوڑیے، ہندوستان کے اندر ہی آپ دیکھیں گے الگ الگ اسٹیٹ کی بکریاں جدا جدا ساخت رکھتی ہیں، ان لوگوں کی بناوٹ بھی جدا ہے، لیکن سب کے سب بکری ہی ہوتی ہے، وہ نسل ہی کہلاتی ہے، ایک ہی نسل، کوئی دوسری نسل نہیں کہلاتی۔ اب آپ دیکھیے راجستھان کے اندر وہاں کی نسل جدا ہے، گجرات میں رہنے والی جدا ہے، مہاراشٹر میں رہنے والی جدا ہے، بنگال وغیرہ کے علاقوں میں رہنے والی جدا ہے، لیکن وہ نسل ایک ہی ہے، اس نسل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو نسل میں کبھی بھی کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بکری اگر یہ یورپ کے اندر رہتی ہے، اگر اسے ایشیا کے اندر لے کر آ جائیں تو یہاں آنے کے بعد اس کی نسل تبدیل ہو جائے۔ کچھ چیزوں کے پر، جلدوں کے پر، کھانے کے پر، ان چیزوں کے پر اثرات طاری ہو سکتے ہیں ماحول کے اعتبار سے، لیکن جنس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ انسان دراصل پہلے بندر تھا، بنمانوس تھا، اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے یہاں آیا ہے، یہ فضول خیالات ہیں، اور یہ ساری چیزیں صرف شکوک اور شبہات کے پر قائم کی گئی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں شریعت نے ہم کو جو باتیں بیان کی ہیں وہ انتہائی ٹھوس ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی قرآن نے جو معجزانہ ولادت کا تذکرہ کیا اس کو بھی رد کیا، کہا کہ نہیں، اس کی بھی عقلی طور کے پر تعویل کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کوئی معجزانہ نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ حضرت مریم کا نکاح ہوا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
یہ بھی دراصل قرآن و حدیث کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ معجزانہ طور کے پر ان کی پیدائش ہوئی ہے اور اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے جب وہ اپنے کن کے ذریعے پوری کائنات کو، زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی مخلوق کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے ان کے تعلق سے بیان کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہیں گے تب تک انہیں نماز پڑھنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نماز کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز ادا کر رہے ہیں انہیں زندہ آسمان کے پر اٹھا لیے جانے کے بعد، لیکن وہ زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ اعتراض پیدا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، ایسا شبہ پیدا کر دیا ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا جانا یہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جتنے احکامات ہیں سب سے پہلے نبی کے پر لاگو ہوتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے جب یہ حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، تو یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے؟ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سب سے پہلے لاگو ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ زکوٰۃ ادا کی؟ ثابت کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ آپ کے پاس مال جمع ہی نہیں ہوتا تھا، وہ نصاب کو نہیں پہنچتا تھا، تو زکوٰۃ اس کے پر واجب کہاں سے ہوگی؟ جب زکوٰۃ واجب ہوگی تبھی تو ادا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال ہمیشہ آنے کے فوری بعد صدقہ کر دیا کرتے تھے، صرف ضرورت کے تحت اپنے پاس مال کو رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ مال پہنچتا نہیں ہے، اتنا مال جمع نہیں ہوتا ہے، تو آپ زکوٰۃ ادا کیوں کریں گے؟ تو یہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، جب ان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو انہیں زکوٰۃ دینے کا کہاں سے حکم آتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ شریعت ہے، جو اس کے اعتبار سے مکلف بنے گا اسے زکوٰۃ دینا ہے، اور جو مکلف نہیں ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ تو یہ ایک فضول شبہ قائم کر کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ حق بات ہے جس میں لوگ شبہ میں مبتلا ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ رکھنے والے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد روئے زمین کے پر ہے، پوری عیسائیت میں اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی کا یہاں پر رد کیا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا زیب نہیں دیتا، وہ بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ جب اتنا طاقتور، اتنا قوی ہے تو اسے اولاد کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ جبکہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے کہ اس کے صرف لفظ کن ہو جا اس کی بنیاد کے پر کائنات وجود میں آتی ہے، چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ انسان کو اولاد کی ضرورت اس لیے کہ وہ محتاج ہے، انسان بڑھاپے میں جا کر اپنی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے، بلکہ جوانی کے اندر بھی اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، کوئی اور مجبوری آ جائے تو اپنے بچوں کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، اور اس کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا محتاج نہیں، بلکہ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بنا لیا گیا باطل ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے، اور یہی بات جگہ جگہ کے پر موجود ہے۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا، میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ اللہ میرا باپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرا رب ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا، وجود میں لے کر آیا، لہذا وہ میرا باپ نہیں ہے۔ واضح طور کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کا رد کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنوں سے پہلے کے طریقے اور جس راہ کے پر چل کر وہ گمراہ ہوئے اسی راہ کے پر چل کر تم بھی گمراہ ہوگے، یہاں تک کہ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسا کہ ایک جوڑ جوتا جو ہوتا ہے وہ اپنے جوڑ کے بالکل مساوی ہوتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہو۔ تو جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو امت محمدیہ میں بھی ایسا ہوگا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقیدہ بنائیں گے کہ آپ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ چیز آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے نعوذ باللہ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نور من نور اللہ۔ یہ عقیدہ اس حد تک گمراہ تو تھا کہ ٹھیک تھا کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ نوری مخلوق ہے، یہاں پر تو آپ کو مخلوق ہی تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ کے تعلق سے یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، تو یہ چیز انتہائی خراب ہو گئی۔ یہ باطل عقیدہ عیسائیوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح، جس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے بارے بنایا، وہی عقیدہ یہاں امت مسلمہ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے نور کا ایک حصہ مانتے ہیں، یعنی جس طرح باپ کے بعد اس کی اولاد اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہے، اس کا لخت جگر ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھکے چھپے الفاظ میں اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، نور من نور اللہ کہہ کر۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، حالانکہ اس تعلق سے تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر جس میں اس طرح کی تحریف نہیں ہو پائی، کچھ جگہ کے پر ایسے بیانات موجود ہیں جس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہاں یہ موجود نظر آتا ہے، جیسا کہ بائبل جو کہ عبرانی زبان کے اندر ہے اور اردو زبان کے اندر بھی ہے، پرانے اور نئے عہد نامے کی وضاحت کے لیے آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو نقل کرتے ہوئے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ یہ بائبل کے اندر یہ چیز موجود ہے جو تحریف کی شکل اختیار نہیں کر پائی۔ اسی طرح استثناء کے اندر ہے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زبور کے اندر یہ چیز تو موجود ہے کہ تو ہی واحد خدا ہے۔ علامازی عہد نامہ قدیم میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ خداوند یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی خدا ہوں، مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہے اور نہ میرے بعد کوئی خدا ہوگا۔ یہ بائبل کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ نیز اس میں یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں خداوند سب کا خالق ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ یعنی انجیل کے اندر اتنی ساری تحریف کے باوجود بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں جو آج بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے عیسائیوں کے پر کہ اتنے واضح فرامین کے ہونے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور حضرت مریم کو نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں۔ قرآن آگے بیان کر رہا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ آپس میں یہ فرقے اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے۔ اب جب یہاں اتنے واضح طور کے پر یہ بیان کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے تو قرآن صاف طور پر ان لوگوں کو کافر کہتا ہے۔ قرآن نے صاف کیا کہا؟ فویل للذین کفروا، کافروں کے لیے ویل ہے۔ واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر ہیں جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، کہ کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن تو ساری باتیں واضح ہو جائے گی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، ساری چیزیں عیاں ہو جائے گی۔ بلکہ سورہ انعام کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کو بھی کہے گا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہیں گے کہ ما قلت لہم، اللہ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، میں تو جب تک زندہ رہا ان لوگوں کے درمیان موجود رہا یہی کہتا رہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ اس لیے کہ بنیادی اختلاف اسی بات کا ہے کہ اللہ کو رب تسلیم کیا جائے، اکیلا رب مانا جائے اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہیں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے باقی سارے معاملات کو چھوڑ کر اسی اختلاف کے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر آگے کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، یہ بنیاد ہے۔ اور یہی معاملہ بدعات اور خرافات کے بعد میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے بار بار کس بات کے پر جھگڑا کر رہے تھے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے توحید کے پر، کہ یہ سارے معبودان باطلہ جن کو تم نے بتوں کی شکلوں میں یا اللہ کے نیک بندوں کی شکلوں میں عبادت کے قابل سمجھ لیا ہے، انہیں چھوڑ دو، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ مشرکین مکہ کو اس بات کے پر بہت تعجب ہوتا تھا اور یہ کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے تو سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے، یعنی اب سارے معبودوں کو چھوڑ دو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا معبود چھوڑ کر صرف ایک معبود کو مانے۔ یہ تعجب والی بات نہیں بلکہ توحید والی بات تھی کہ سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدعے کے پر باتیں کرتے تھے اور عیسائیوں کے تعلق سے بھی قرآن مجید نے اسی مدعے کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اس لیے کہ یہ معاملہ حل ہوگا تو خود بخود سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا بھی یہی معاملہ کہ اگر ان لوگوں کے غیر اللہ کے بتوں کی عبادت کے مسائل کو ختم کر دیا جائے تو سارے معاملات سدھر جائیں گے۔ حالانکہ ایک طرف ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین اور ان کے طور طریقے کے پر چل رہے ہیں، ایک طرف دعویٰ یہ ہے اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے اور ان کے عقیدے کے بالکل خلاف جا رہے تھے۔ اب قیامت کے دن کا معاملہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو سب معلوم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلائے گا اور بلانے کے بعد ان سے سوال کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہیں گے کہ اللہ میں نے ان لوگوں کو صرف تیری عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ بات واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ صاحب معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی جب یہ جواب دیں گے تو بقیہ لوگوں سے شہادت اور گواہی کی بات کہاں رہ جاتی ہے۔ اب اسی مدعے کے پر اگر آپ آ کر دیکھیں تو جتنے لوگوں کو امت محمدیہ میں اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل سمجھ لیا گیا، خاص طور سے شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیری یا تو پھر گیسو دراز، جن لوگوں کے بارے میں بھی عقیدہ بنایا گیا، کل قیامت کے دن ان سب کو پیش کیا جائے گا۔ سوال ہوگا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی قبروں پر، ان کی مزاروں کے پر جاؤ اور ان سے تم اپنی مرادیں پوری کرو؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر تمہاری باتوں کو اللہ تک پہنچائیں گے؟ سوالات ہوں گے، کیا ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ اب وہاں پر تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، ان کو بھی اسی طریقے سے جواب دینا ہوگا۔ تو آج جن لوگوں نے ان کی مزاروں کے پر
قبے بنا کر، عمارتیں بنا کر اور لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کر رہے ہیں، کیا جواب دے پائیں گے؟ کوئی جواب ان لوگوں کو نہیں بن پائے گا۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، یعنی اب باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ ابھی قریب میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم مسلمانوں کو آر دلا رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پورے عرب کے اندر آپ کو کوئی مزار نہیں ملے گا، وہ اذان کا مطلب بتاتا ہے کہ صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اسی کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عرب میں آپ کو کوئی مزار نہیں ملے گا جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی کتنا بڑا سے بڑا، یہاں تک کہ پیچھے آپ کو پتا ہوگا قریب 10 سال پہلے سعودی عرب کے فرما روا شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں اتنی بڑی شخصیت جو کہ پورے ملک کا فرما روا ہے، انتقال کے بعد نہ تو سرکاری کوئی چھٹی کا اعلان کیا گیا، نہ کاروبار کو بند کیا گیا، سوگ اور اس طرح کے ماتم کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، سارے معمولات زندگی عام چل رہے تھے، بس لوگوں کے ذہن و دماغ کے پر ایک غم تھا اپنے فرما روا کے چلے جانے کا، اور عام لوگوں کی طرح قبر و مٹی کی بنائی جاتی ہے، ایک بالشت ہوتی ہے، جیسا کہ عام لوگوں کی قبریں ہوتی ہے اسی طرح بادشاہ کی قبر بھی بنائی جاتی ہے، جیسا کہ اصحاب کرام کی قبریں تھیں۔ یہاں پر آپ کو کسی قسم کا مزار یا جو ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے بنگلہ دیش، پاکستان اس طرح کے اندر ملتا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملے گی۔ وہ یہاں کے مسلمانوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں انہیں آر دلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، توحید سمجھا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسا کہ ابو طالب کے انتقال کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے کلمہ پیش کیا تھا تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم عبد المطلب کے دین اور ان کے ملت طور طریقے سے پھر جاؤ گے؟ دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے یہ جاہل، اس وقت کے اسلام دشمن آج کے مسلمانوں سے بہتر توحید سمجھتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، ایک الگ بات، انہیں معلوم تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد باپ دادا کے طور طریقے کیا کہہ رہے تھے، ہمارے باپ دادا نے کیا کیا، یہ سب کچھ نہیں چلے گا، اب جو ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کے پر مانا جائے گا، اب سارے اختیارات صرف اللہ اور اس کے رسول کو دیے جائیں گے۔ انہیں پتا تھا، تبھی تو کہا کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے طور طریقے اور ان کے ملت سے پھر جاؤ گے؟ انہیں کلمے کا مطلب سمجھتا تھا، لیکن آج کے مسلمانوں کو نہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ شرک بھی کرتے ہیں، باپ دادا کے طور طریقے بھی اختیار کرتے ہیں، سب چل رہا ہے، بلکہ مزاروں کے پر جہاں دن رات 24 گھنٹے شرک ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر بھی کلمہ توحید لگا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ توحید کے نیچے وہ شرک کراتا ہے، یہ مسلمانوں کی جہالت اور گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، کہ انہیں رنج افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ یہ یوم الحسرہ کیا ہے؟ حسرت، ندامت، شرمندگی والا دن۔ حقیقی ندامت اور شرمندگی قیامت کے دن کی ہوگی، جب انسان کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہوگا، جب اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں نیک اعمال نہیں ہوں گے، تب اسے افسوس ہوگا۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تناظر کے اندر ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اس کے بعد جنتیوں سے کہا جائے گا پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ جنتی کہیں گے ہاں ہمیں پتا ہے، ہم نے اس کا مزہ چکھا ہے، یہ موت ہے۔ اور اس کے بعد وہ پکارے گا دوزخ والوں کو، وہ بھی گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور سوال کرے گا کہ پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو جہنمی بھی کہیں گے ہاں ہمیں پتا ہے کہ یہ موت ہے۔ اس کے بعد
ان دونوں کے درمیان موت کو جو چتکبرے مینڈے کی شکل میں ہوگی ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ فرشتہ کہے گا جنت والو تم ہمیشہ بہشت میں جنت میں رہنا ہے، اور دوزخ والو تمہیں بھی ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ افسوس اور ندامت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو انہیں اس رنج افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹا کر لائے جائیں گے، اس لیے کہ سارے لوگوں کی ملکیتیں پراپرٹی سب ختم ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو چکا ہوگا، کوئی ایک ذرے کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ زمین کو تباہ و برباد کر کے فنا کر دیا جائے گا، تو انسان کے پاس پراپرٹی کہاں ہوگی، مال کہاں ہوگا؟ اللہ آسمان و زمین کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ جنہیں اپنی بادشاہت اپنی حکومت کے پر بڑا ناز تھا؟ ایک لمبی خاموشی ہوگی، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود سوال کا جواب دیتے ہوئے کہے گا انا الواحد القہار، میں اکیلا ہوں اور قہار ہوں، سارے لوگوں کے پر اختیار اور غلبہ رکھتا ہوں، میرے اختیار اور میرے غلبے کے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو سارے اختیارات، ساری پراپرٹیز سب ختم کر دیے جائیں گے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا مالک ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے تعلق سے واضح بیانات تھے جو قرآن مجید نے پیش کیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان جو بحثیں ہوا کرتی تھی دعوتی نقطہ نظر سے، قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ باتیں تفصیل کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس صحیح عقیدے کے پر رکھے جو قرآن نے واضح طور کے پر پیش کیا ہے، ہر طرح کے باطل خیالات اور افکار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔